ہم نے سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ایک ناول توبۃ النسوء کا ایک حصہ ہے جو ہماری کتاب میں شامل ہے۔ تو چلیے اس کی آگے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں تک اپنے سبق کو پڑھ چکے تھے، اب اس سے آگے پڑھیں گے۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر تیش میں تھا، یعنی اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے کھانے کی مطلق یعنی کہ بالکل پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا، یعنی بنا کھانا کھائے ہی گھر سے نکل گیا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، نسبت یعنی متعلق، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، یعنی ابھی اتنی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، اور دوسرے یہ کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے۔ تیسرے دونوں میں بے تکلفی غایت درجہ کی تھی، غایت درجہ کی یعنی بہت زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن مرزا قصدن یعنی ارادے سے جان بوجھ کر اس بات سے متعرض نہ ہوا۔ متعرض ہونا یعنی کہ اس بات کے خلاف نہ ہوا، اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ انتڑیوں کا قل ہو اللہ پڑھنا محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی کہ شدید بھوک لگنا۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا، یعنی اس موضوع پر نہیں بات کرتا، اور عنقریب تمام شب کے لیے رخصت ہوا چاہتا ہے، تمام شب کے لیے رخصت ہوا چاہتا ہے، یعنی پوری رات کے لیے اب جو ہے میرے پاس سے جانے والا ہے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود کہا کہ سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا: مرد خدا یعنی خدا کے بندے، تو آتے ہی کیوں نہیں کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے؟ دکانیں سب بند ہو گئیں، اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، جن کے کھانے سے فاقہ یعنی کہ بھوکے رہنا بہتر ہے۔ گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ سہار یعنی برداشت کرنا، بھوک کو جو ہے وہ برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا۔ دیو اشتہا کہتے ہیں شدید بھوک لگنے کو۔ زیر کرنا یعنی کہ ہرانا ہمت والوں کا کام ہے۔ ہمت والوں کا یعنی کہ یہاں پر دیکھیے اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بہت ہمت والے ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں، وہی شدید بھوک کو ہرا سکتے ہیں، یعنی اس پر صبر کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک تدبیر یعنی کہ حل سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑ بھونجے۔ چھدامی چھدامی کے اس وقت کی روپے کی ایک قسم کا نام ہے، یعنی کہ اس وقت جو پیسے استعمال ہوتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے دور میں استعمال ہوتے ہیں، ہم سکہ کہتے ہیں، روپیہ کہتے ہیں، تو اسی طرح سے اس وقت بھی کسی جو ہے پیسے کی ایک قسم کا نام چھدامی ہوا کرتا تھا۔ اور بھڑ بھونجا کہتے ہیں اناج بھوننے والے کو بھی، یعنی اناج سے کیا مراد ہے؟ چنے ہو گئے یا کوئی بھی ایسی اناج جو ہم بھون کر کھاتے ہیں نا، جیسا کہ چنا، مونگ پھلی وغیرہ، تو بھڑبھونجا اسے بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی رنگت بالکل ہی سیاہ ہو اسے بھی بھڑبھونجا کہا جاتا ہے۔ اب چھدامی بھڑبھونجا دو لفظوں کو ایک ساتھ اس وجہ سے شاید لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا بھڑبھونجا ہوگا، ایسا اناج بھوننے والا ہوگا کہ جو چھدامی یعنی اس روپے میں چنے بیچتا ہوگا، کہ یہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلا بھی روپے کی اس وقت یہ ایک قسم کا نام ہے، کہ مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی۔ مجھ کو تم کو، اب دیکھیں یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم ایسے نہیں بولتے، اب ہم کیسے بولیں گے کہ ہم دونوں کو کافی ہوگی؟ تو یہاں پر مجھ کو تم کو یہ اس وقت اسی طرح سے استعمال ہوتا تھا۔ رات کا وقت ہے، ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے، اور چشم زدن یعنی فوراً، چشم زدن کا مطلب ہوتا ہے نا فوراً، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، میں چنے بھنوا لائے، یعنی کہ ابھی کلیم نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا ان کی اس بات کا کہ وہ فوراً سے خود ہی اٹھے اور جا کر چنے لے کر بھی آ گئے، مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگائے۔ پھنکے لگانا یعنی جب ہم کسی خشک چیز کو ہتھیلی پر رکھ کر یوں منہ میں ڈالتے ہیں نا، کھاتے ہیں اس طرح سے کر کے، تو اسے پھنکے لگانا کہتے ہیں۔
اس واسطے کہ کلیم کے روبرو یعنی کلیم کے سامنے 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ مرزا: یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا۔ بھاڑ یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر چنے بھونتا ہے، چنے بھوننے والا، اناج بھوننے والا۔ واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے بھلس رہے ہیں، یعنی کیسے گرم ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو یعنی مزیدار خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے۔ دل فریب ہے یعنی دل کو اچھی لگنے والی ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس یعنی کہ گھاس اور مٹی کا عطر نکالا۔ عطر تو آپ جانتے ہیں نا، خوشبو، مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے خس یعنی گھاس کا، مٹی کی خوشبو کو جو ہے وہ عطر بنا لیا، لیکن چنے کی، بھنے ہوئے چنوں کی خوشبو کسی کو کیوں نہیں ایسی لگ رہی کہ اس کی بھی خوشبو بنائی جائے؟ کوئی فن ہو، کمال بھی کیا چیز ہے۔ یعنی فن، کسی بھی کام کو اچھی طرح سے کرنا آنا فن ہوتا ہے نا، اور اس میں کمال حاصل کر لینا یعنی اس کو بہت اچھی طرح سے کرنا بھی کیا چیز ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اتنی تو رات گئی ہے، یعنی اتنی تو رات ہو چکی ہے، مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا رش ہے۔ بندہ نے بتحقیق سنا ہے، بتحقیق یعنی تحقیق کے ساتھ بہت سے لوگوں سے پوچھ کر، تلاش کے کر کے، کھوج سے، بتحقیق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضور والا، اب حضور والا لقب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کے کسی حاکم یعنی اس وقت کے حکومت میں موجود کسی شخص کا نام ہو، یا ان کے شہر کے کسی بھی بڑے شخص کا نام ہو کے لیے لقب استعمال ہو۔ کہ خاصے میں، خاصہ یہاں پر خاصے سے مراد ہے یہاں پر دسترخوان، دسترخوان میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے۔ بلا ناغہ یعنی کہ روز، لگ کر جانا یعنی ان کے دسترخوان میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہیں ان کے دسترخوان میں چھدامی کا یہ چنا بھی لازمی طور پر شامل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے لکھا ہے بندہ نے، اب ہم اس طرح سے نہیں کہتے، اب ہم کیسے کہتے ہیں؟ بندے نے یا میں نے، مگر ہم نے شروع ہی سے پڑھا کہ مرزا اپنے لیے بندہ یا بندے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں پر جس طرح سے انہوں نے بندہ لکھا ہے تو اس وقت اس طرح لکھا جاتا تھا اور بولا بھی جاتا تھا۔ اور واقعی میں ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ سڈول یعنی کہ خوبصورت۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم، سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوشکتا بھی خوبصورت ہی کو کہتے ہیں، سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں۔ ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور یعنی کیا ذکر، یعنی خراش تک وہ کسی چنے پر نہیں آنے دیتا، ٹوٹنا تو دور کی بات ہے کہ کوئی چنا ٹوٹ بھی جائے۔ اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے، بسنت سے ہے یہ لفظ، یعنی کہ زرد رنگ ہی کی ایک قسم، پیلے رنگ کی ایک قسم۔ کوئی پستئی کا لفظ پستہ سے ہے، اور یعنی کہ پستئی کا مطلب ہرے رنگ کی ایک قسم، ایسا رنگ جو پستے کے رنگ جیسا ہو۔ غرض دونوں رنگ خوشنما یعنی دیکھنے میں اچھے لگنے والے۔ یوں تو صدہا قسم کے، صدہا یعنی بہت سے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا۔ لذت یعنی مزہ، ذائقہ، کوئی نہیں پاتا، یعنی جتنے بھی اناج ہیں، پھل ہیں، ان میں جو مزہ، جو ذائقہ چنے کے ذائقے میں ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی یعنی کہ خوشامدی زبان، ایسی زبان جو جھوٹی تعریفیں کرنے میں ماہر ہو، سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری آپ جانتے ہی ہیں، بستر کو کہتے ہیں، بچھانے کے بستر کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک کسیف یعنی کہ کسیف کا مطلب بھی میلا ہے، سا تکیا بھیج دیا۔ 2 ہی گھڑی میں یعنی بہت تھوڑے سے وقت میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر یعنی کہ تبدیل ہو جانا عبرت کا مقام ہے۔ عبرت آپ جانتے ہیں نصیحت کو کہتے ہیں، یعنی سبق سیکھا جائے، کا مقام ہے یعنی کی جگہ ہے۔ یا تو خلوت خانہ،
خلوت خانہ دو لفظوں کی ترکیب ہے، خلوت اور خانہ۔ خانہ تو ہم کہتے ہیں کمرے کو، اور خلوت کہا جاتا ہے تنہائی کو، الگ کو، لیکن یہاں پر اس ترکیب کا یہ مطلب ہے ایسا کمرہ جس میں ہم بالکل الگ رہتے ہوں، یعنی تنہا جب ہر ایک کا کمرہ ہوتا ہے نا، اسے ہم خلوت خانہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلوت خانہ سونے کے کمرے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیڈ روم جسے ہم کہتے ہیں نا۔ اور عشرت منزل یہ بھی دو لفظوں کی ترکیب ہے۔ عشرت منزل، منزل تو آپ جانتے ہیں جگہ کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں، اور عشرت منزل کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر ہر طرح کا آرام ہو، سکون ہو، یعنی کہ کلیم کا اپنا گھر جہاں پر ہر قسم کی معاف کیجیے گا عیش و آرام تھا، میں تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا۔ ہم نے، اب یہاں پر ہم نے کا لفظ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا تھا اس پیراگراف تک، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شروع سے لے کر اب تک پہلے تو ہمیں ایک منظر سا بتایا گیا، اس کے بعد کلیم اور مرزا کا مکالمہ، یعنی کہ ان کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں اس پیراگراف میں جو اس ناول کے مصنف ہیں، ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد، وہ اب جو ہے ایک اوور آل کر کے، ایک کل ملا کر بات کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ گھر کے ایوان نعمت یہ بھی دو لفظوں کی ترکیب ہے، ایوان اور نعمت، یعنی کہ طرح طرح کی نعمتیں، مختلف قسم کی نعمتیں، ایسی چیزیں کہ جو ہے ہم کھانے پینے میں استعمال میں لائیں، کو لات مار کر یعنی کہ ٹھکرا کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے۔ چنے چبانے پڑے یعنی کہ دیکھیں، چنے ہم کوئی کھانے کے وقت تو نہیں کھاتے نا، ہم چنے جو ہے ایسے ہی کبھی مزے کے لیے کھا لیے، منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے کھا لیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے وقت تو نہیں کھائے جاتے، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ گھر سے نکلا تو پہلا ہی کھانا اسے کیا کھانا پڑا؟ چنے کھانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، مونس کہتے ہیں جو ہم سے محبت کرے، نہ غمخوار، غمخوار کہتے ہیں ہمارے غم کو اپنا غم سمجھنے والا، غم میں ہمارے شریک، نہ نوکر، نہ خدمتگار، خدمتگار بھی کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، یعنی کہ نوکر بھی کہا جا سکتا ہے۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہ گار۔ حاکم یعنی اس وقت کا جو حکومت کرنے والا ہے، اس سے کسی نے اس کا کوئی گناہ کر دیا ہو اور وہ قید خانے میں پڑا ہو، یعنی کہ بند ہو، گرفتار ہو گیا ہو۔ یا قفس، قفس تو آپ جانتے ہی ہیں قید خانے ہی کو کہا جاتا ہے۔ میں مرغ نو گرفتار، مرغ نو گرفتار، دیکھیے تین لفظوں کی ترکیب ہے، مرغ نو اور گرفتار، اور ان تینوں لفظوں کی ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اڑنے والا جو نیا نیا پکڑا گیا ہو۔ اب اڑنے والا میں نے صرف یہاں اس لیے لکھا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، کسی کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ عموماً ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں بڑا اڑ رہے ہو آج کل۔ اب اڑنا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی نخرے میں کوئی رہ رہا ہو، بڑے جو ہے غرور میں رہ رہا ہو، اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا۔ تنبیہ پکڑنا یعنی نصیحت پکڑتا، سیکھتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا۔ استغفار کرنا کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کام سے رک جائیں، باز آ جائیں اور دوبارہ اس کام کو نہ کریں، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجردم، گجردم کہتے ہیں صبح سویرے، باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا، یعنی صبح کی نماز اپنے باپ کے ساتھ مل کر پڑھتا، جا کر پڑھتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ، قصیدہ نظم ہی کی ایک قسم کو کہتے ہیں، اور ایسی قسم ہوتی ہے یہ نظم کی کہ جس میں کسی کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، تو مسجد کی حجو میں تیار کیا۔ حجو بھی نظم ہی کی ایک قسم ہے جس میں کسی کی برائی کی جاتی ہے، بری باتیں، بری چیزیں جو ہیں کہی جاتی ہیں، تو یعنی اس نے ایک ایسی نظم کہی کہ جو بظاہر تو قصیدہ تھی، لیکن اس نے اصل میں اس میں حجو کی تھی، کس کی؟ مسجد کی۔
اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ مثنوی بھی نظم ہی کی ایک قسم ہے جس میں کسی کہانی کو لکھا جاتا ہے، تو اس نے مرزا کے لیے ایک جو ہے مثنوی بھی لکھ ڈالی۔ اب دیکھیں یہاں ڈپٹی نذیر احمد کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حالت اس کی اتنی سی دیر میں ہو گئی تھی کہ یعنی اسے گھر سے نکلے ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، لیکن اس کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی، کوئی اور ہوتا تو اس چیز سے سبق سیکھتا اور معافی مانگتا اپنے ابو سے، باپ سے، اور جا کر جو ہے نماز پڑھتا اس کے ساتھ۔ لیکن کلیم کے پاس تو اور بہت سے مضمون تھے، یعنی اور بہت سی باتیں تھی ایسی سوچنے والی، جیسا کہ وہ ایک شاعر تھا نا، ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ کلیم ایک شاعر تھا اور اس کے نام پر شروع میں تخلص کی ہم نے علامت بھی دیکھی تھی، اور اس کی ملاقات بھی مرزا سے ایک محفل مشاعرے ہی میں ہوئی تھی۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سوچنے لگ جاتا ہے شاعری کے کچھ موضوعات، اور کیا کرتا ہے کہ دو نظمیں لکھ لیتا ہے، ایک مسجد کے لیے اور ایک مرزا کے لیے۔ تو آج ہم نے سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔